الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی صفحہ نمبر 21 سبق نمبر 12 آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین، کوئی حرف ساکن کب ہوتا ہے؟ جب اس پر جزم آئے، نون پر جزم آئے تو نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے اور تنوین کے، تنوین کا بھی آپ کو پتہ ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام اور 4 پر ہے اقلاب۔ اس سبق میں 2 قواعد کا بیان ہے، اظہار اور اخفاء۔ اس کی تعریف توجہ سے سن لیجئے۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کر دینا۔ کیا معنی ہے؟ ظاہر کر دینا۔ جی۔ اور اخفاء کا معنی ہے چھپانا، خفی کرنا۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک میں ہے اظہار کرنا، ایک میں ہے چھپانا۔ پوری تعریف سنیے اظہار کی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو واضح کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ حروف حلقی 6 ہیں، یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، اور وہ یہ ہیں ہمسہ، نہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سن لیں۔ ہمسہ، ہا، عین، حا اور غین اور خا۔ حلق کے 3 حصے ہیں، سب سے نچلے حصے سے ہمسہ اور ہا، گول ہا، اور درمیان میں آ جائیں عین اور حا۔ حلق کے اوپر والا حصہ بالکل اوپر، وہاں سے غین اور خا، یہ مستعلیہ بھی ہیں اور حروف حلقی بھی ہیں۔ یہ 6 حروف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے، کہاں آ جائے؟ نون ساکن کے بعد، یعنی اس کے آگے، نون ساکن ہو اس کے آگے آ جائے، ان 6 میں سے کوئی حرف، یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد کوئی حرف، یعنی تنوین کے آگے آ جائے ان 6 میں سے، وہاں آپ نے غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے۔ پہلے اس کو تھوڑا پڑھ لیں، بعد میں آپ کو میں اخفاء کی تعریف بھی بیان کرتا ہوں۔ پڑھیے میم نون زیر من۔ میم نون زیر من، یہ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، ہمسہ۔ حمزہ حروف حلقی ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، من آ، من آ، یہاں آپ نے من آ ایسے نہیں کرنا، کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ جیم زبر جا، جیم زبر جا، من آجا، من آجا، لام 2 زیر لن، لام 2 زیر لن، من آجا لن، من آجا لن، میم نون زیر من، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، من ہا، من ہا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا،
یہاں بھی اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ دال دو زیر دن، دال دو زیر من ہادن، من ہادن، میم نون زیر من، میم نون زیر من، عین صبر آ، عین صبر آ، من آ، من آ، نون ساکن کے بعد خلقی حرف آیا ہے، عین غنہ نہیں کرنا، لام زبر لا، لام زبر لا، من اعلی، من اعلی، عین پر زور دینا، اعلی، اعلی، قاف دو زیر قن، قاف دو زیر قن، قاف موٹا ہے، من اعلی قن، من اعلی قن، میم نون زیر من، میم نون زیر من، ہا گیا ہے حلقی، حروف حلقی میں شامل ہے، یہاں بھی غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، کاف یاد رکھی، کاف یاد کی، من حکیم، من حکیم، میم دو زیر من، میم دو زیر من، من حکیم، من حکیم، میم نون زیر من، میم نون زیر من، غین زبر غا، غین زبر غا، غین مستعلیہ بھی ہے، پر پڑھیں گے، من غا، من غا، نون ساکن کے بعد غین آ گیا حروف حلقی میں، حروف حلقی میں بھی شامل ہے غین اور مستعلیہ میں بھی شامل ہے، پر بھی پڑھنا ہے، نون ساکن کے بعد آیا ہے اس لیے یہاں غنہ بھی نہیں کرنا۔ فا واپس شفو، فا بشفو، من غفور، من غفور، را دو زرن، را دو زیر من، من غفور، من غفور، میم نون زیر من، میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا، یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ خا واو زبر خو، خا زبر خو، یہ خو آپ نے پیچھے پڑھا تھا، واو لین کا قاعدہ ہے، من خو، من خوف، فا دو زر فن، فا دو زیر فن، من خوفن، من خوف۔ اکفا کا قاعدہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا رب العالمین، تیرے فضل و کرم سے، تیری ہی توفیق سے علم دین سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اس کی برکت سے ہماری، ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی بخشش فرما، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیں عطا فرما، وطن عزیز کی، عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔